یہ سرفراز کی تیسری قسط 22 میں شائع ہو رہی ہے۔ پچھلی قسط میں آپ نے سنا تھا کہ سرفراز جو کہ بغداد کے قریب قیدی جو ہلاکو خان کی فوج نے پکڑے ہوئے تھے ان کو بچا کے 20 کلومیٹر دور بودھ سے جو کہ قیدیوں کو لے کے وہ محفوظ علاقہ تھا وہاں جا رہا تھا سرفراز، ایک نگلستان میں پڑاؤ کیا۔ وہاں ڈاکوؤں نے جن کی تعداد 50 کے قریب تھی سرفراز اور اس کے قیدیوں کے اوپر حملہ آور ہوئے جن کو سرفراز بچا کے وسط کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اب سرفراز ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم کہانی کا یہاں سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جو نئے اس چینل پہ آ رہے ہیں وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ چینل میں یہ کہانی کا سلسلہ برقرار رہ سکے۔ ڈاکو کی آواز سن لیتا ہے۔ جو ڈاکو کے سردار نے کہا تھا کہ یہ نازک سے عورت اور مرد ہیں، ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے، حملہ آور ہو، تو سرفراز چلا کے سارے جو کہ جن کو قیدیوں کو بچا کے سرفراز وہ اس کی طرف لے کے جا رہا تھا اور پڑاؤ کیا ہوا تھا ایک نگلستان میں۔ جلدی سے اٹھو اور یہاں سے بھاگو۔ جن میں کچھ مرد اور عورتیں جو کہ ناقابل حالت میں تھے، جو چلنے کے قابل نہیں تھے، مجبوری میں ان کو بھی اٹھنا پڑ رہا تھا۔ ان میں عورتیں گھبرائی ہوئی تھیں اور رو رہی تھیں۔ ایک دو ڈاکو کو سرفراز نے اپنی لیزر گن سے مار کے گرا دیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکو وقتی طور پر ٹھہرے تھے اور خوفزدہ تھے، مگر جب سردار نے کہا تو وہ پھر آگے بڑھنے لگے۔ معاملات بڑے نازک تھے۔ سرفراز ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھتا ہے اور سارے جو قیدی جن کو سرفراز بچا رہا تھا لے کے جا رہا تھا وہ اس کی طرف چلا کے بولتا ہے کہ ٹیلے کے پیچھے چلے جاؤ جہاں تھوڑی گھاس پھوس تھی، اتنی اونچی تھی کہ وہاں چھپا جا سکتا تھا۔ سرفراز چلا کے ان کو کہہ رہا تھا کہ جلدی اس طرف آؤ۔ اب ڈاکو بھی کافی قریب آ گئے تھے۔ معاملہ بڑا نازک تھا۔ اب سرفراز باقاعدہ طور پر ڈاکو کے اوپر لیزر گن سے حملہ آور ہو چکا تھا۔ ایک وقت کئی ڈاکو کے اوپر لیزر گن سے حملہ آور ہو رہا تھا فراز، جس سے ڈاکو گھبرائے ہوئے تھے۔ پیچھے سے سردار ان کا چلا کے بول رہا تھا کہ آگے بڑھو آگے بڑھو۔ سردار کی جہاں سے آواز آ رہی تھی سرفراز نے اسے دیکھ لیا تھا، وہیں لیزر گن کا نشانہ باندھتا ہے کہ انتہائی جدید اور لیزر گن تھی۔ سرفراز اپنے لیزر گن سے سردار کو مار دیتا ہے، جس سے ڈاکو سارے بدحواس ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بجائے اب ڈاکو گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کے، گھوڑے ڈاکو کے اوپر سوار ہو رہے تھے، ان کو کچلتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ ایک افراتفری کا ماحول مچ چکا تھا، چیخنے چلانے کا ماحول تھا۔ ادھر سارے قیدی جو کہ سرفراز نے چھڑا کے لائے تھے وہ بھی حیرانی اور منہ کھلے حیرت سے سرفراز کو دیکھ رہے تھے، اس کی لیزر گن کو۔ ان کے لیے بھی ایک ناقابل یقین منظر تھا، وہ جب سے یہی سارے منظر دیکھتے آ رہے تھے ہلاکو خان سے جب سے وہ آزاد ہوئے تھے۔ اب سارے ڈاکو واپس بھاگنے لگے تھے۔ بھاگتے ہوئے ڈاکو کے اوپر بھی سرفراز اپنی لیزر گن سے حملہ کر رہا تھا، جس سے بھاگتے ہوئے کئی ڈاکو بھی جل کے خاک ہو جا رہے تھے یا وہ نیچے گر رہے تھے۔ سارے ڈاکو ادھر سے بھاگ چکے تھے۔ اب بالکل میدان صاف ہو گیا تھا۔ سارے جو قیدی آزاد ہوئے تھے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، تھوڑی دیر کی خوشی تھی۔ 2 پل کا سکون بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے اس مصیبت والے لمحے میں۔ سرفراز اب چلا کے بولتا ہے جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ یہاں خطرہ ہے۔ ابھی ڈاکو آئے تھے، ہو سکتا ہے ہلاکو خان کے فوجی بھی ادھر آ جائیں، جس میں سے کچھ عورتیں اور بوڑھے مرد بولتے ہیں ہم سے چلا نہیں جا رہا، کیا کرے مجبوری ہے۔ سرفراز بولتا ہے کہ کیا کرے مجبوری ہے، ہاں میرے پاس کچھ گھوڑے ہتھے لگ گئے ہیں ڈاکوؤں کے، ان میں سے جو چل نہیں پائیں گے ان کو بیٹھایا جائے گا، بوڑھے مرد اور عورتوں کو۔ سرفراز کے کہنے پر جو مرد یعنی کہ بوڑھے مرد اور عورتیں جو چل نہیں سکتی تھی یا چلنے سے لاغر ہو رہی تھی ان کو گھوڑے پہ بٹھایا گیا۔ تقریباً 10 کے قریب گھوڑے سرفراز کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ ڈاکو جلد بازی میں چھوڑ کے بھاگ چکے تھے اور بہت سے ڈاکو مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی تلواریں بھی سرفراز نے کہا کہ اٹھا لو، جو نوجوان لڑنے کے قابل تھے وہ ان کی تلوار وغیرہ اٹھا لیتے ہیں اور کچھ پانی وغیرہ بھی ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں جو تالاب تھا اس سے بھی پانی کی چاگل وغیرہ یہ بھر لیتے ہیں اور سرفراز اپنی 1.5 لیٹر کی بوتل بھی بھر لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ باقاعدہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان کی منزل وسط الکوت، جو کہ آج کے زمانے میں اسے الکوت کہا جاتا ہے، یہ اس ٹائم یعنی 1260 میں اسے وسط کہا جاتا تھا۔ اب زمانہ جیسے چینج ہوا تو اس کا نام بھی چینج ہو چکا ہے۔ یہ اس زمانے میں محفوظ علاقہ تھا۔ تاریخی دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ ہلاکو خان کی فوج وہاں حملہ آور نہیں ہوئی تھی۔ اب ہم کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ جیسا کہ سرفراز اپنے ساتھ قافلوں کو لے کے جو کہ قیدی تھے ان کو لے کے اب آگے چلنا شروع ہو چکا ہے وسط کی طرف۔ 15-20 کلومیٹر کے فاصلے میں آگے ایک کنواں تھا جو کہ اس کے ڈرون یعنی خلائی شٹلز کی انفارمیشن سے پتہ چل چکا تھا۔ سرفراز نے سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے خلائی شٹل یعنی ڈرون کو
علاقے کی اسکیننگ کے لیے بھیجا تھا، جس کی رپورٹ کے مطابق سرفراز کو سارے راستے وغیرہ پتہ تھے۔ اس کی خلائی واچ والی گھڑی جو کہ اس کے ہاتھ میں بندھی ہوئی تھی، انتہائی جدید، جو کہ نہ صرف حفاظتی ڈھال بلکہ خلائی جہاز سے کمیونیکیشن اور خلائی شٹل سے بھی کمیونیکیشن بنائے رکھتی تھی، اور اس میں ریڈار سسٹم بھی موجود تھا۔ 1 کلومیٹر کے اندر کے علاقے میں ہر چیز اسکین کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسی کے ذریعے سرفراز راستہ محفوظ ہو چکا تھا اور اسی کے ذریعے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی کے ذریعے سے پتہ چل رہا تھا کہ کہاں پہ کنواں ہے، کہاں پہ نگلستان تھا اور آگے کتنے دور اسے سفر کرنا ہے۔ تو سرفراز اپنے یعنی کہ تباہ شدہ قافلے کو لے کے بحفاظت آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ رات کافی زیادہ گزر چکی تھی اور رات ٹھنڈ والی ہو گئی تھی، کیونکہ اب سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ریگستان کی راتیں اسی طرح ہوتی ہیں، دن میں گرمی تو رات میں انتہائی سردی۔ دور تک صرف ریت ہی ریت تھی۔ چاند بھی پوری آب و تاب کی طرح چمک رہا تھا، جس کے ذریعے سے پورے ریگستان کا خاکہ بخوبی نظر آ رہا تھا۔ بار بار کامیابی سے قیدی جو کہ سرفراز چھڑا کے لا رہا تھا، ان کا حوصلہ بلند ہو چکا تھا۔ وہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ سرفراز ان کو ہر مصیبت سے کامیابی سے نکال لیتا تھا۔ اسی طرح چلتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کے درمیان ان کو ایک دور کنواں نظر آتا ہے۔ یہ پورا ریگستان کا علاقہ تھا، صرف بیچ میں کنواں تھا۔ سرفراز ان کو بڑی تیزی سے وہاں لے کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کنویں کے قریب پہنچ کر سرفراز سب کو ایک طرف رکنے کا اور لیٹنے اور بیٹھنے کا آرڈر دیتا ہے، کیونکہ سرفراز جانتا تھا کہ یہ تھکے ہوئے اور تھکن سے بے حال ہوئے ہیں، تو تھوڑا ریسٹ ضروری ہے۔ سرفراز کنویں کے قریب جاتا ہے اور ایک چاگل کنویں کے اندر رسی کی مدد سے نیچے پھینکتا ہے تاکہ پانی کا بندوبست ہو سکے۔ پھر اسی طرح پانی چاگل سے بھر کے مختلف چاگل جو کہ ان کے مسافروں کے پاس تھے، یعنی کہ قیدیوں کے پاس جو سرفراز نے بچا کے نکالا تھا، وہاں سے ان کے پاس ایک چاگل میں پانی بھرتا ہے جس کا پانی کم ہو چکا تھا چاگل میں۔ پھر سرفراز اپنی بھی بوتل جو کہ انتہائی جدید ترین سسٹم سے لیس تھی، یعنی کہ 12 گھنٹے کے اندر 3 لیٹر پانی وہ آبی بخارات سے مائع حالت میں منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جس سے سرفراز اگر چاہے تو دن بھر میں 3 لیٹر پانی جمع کر سکتا تھا۔ اس میں یہ 3 لیٹر کے قریب پانی اپنی اس بوتل میں ڈال لیتا ہے، جو کہ فلٹر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ رات سرفراز ان کو وہاں رکنے کا آرڈر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ دیر قیام کرنا یہاں ضروری ہے، ورنہ یہ سارے جو ہے لوگ بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ یہ رات بخوبی خیریت سے گزر جاتی ہے اور صبح ہوتے ہی سرفراز پھر چلنے کا حکم کرتا ہے۔ فجر کی نماز سب سے پہلے یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز۔ اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی کامیابی سے سفر اختتام پذیر فرما۔ پھر باقاعدہ صبح کے جو ناشتہ وغیرہ ہے جو کہ کھجور نگلستان سے انہوں نے توڑے تھے، وہ ناشتے میں تناول فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ناشتے کے لیے فی الحال کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ پھر آگے یہ قافلہ چل پڑتا ہے وس کی طرف، الکوت آج کا موجودہ دور۔ دوپہر جب تیز ہونے لگی تو ایک قافلہ ایک جگہ پہ پڑاؤ کرنے کے لیے سرفراز نے روکا، کیونکہ گرمی کی شدت میں قافلے کو آگے سفر پہ رکھنا مشکل تھا۔ گرمی کی شدت کم ہونے لگتی ہے اور یہ پورے دن بیٹھ کے آرام سے وہیں انتظار کرتے ہیں شام ہونے کا۔ گرمی انتہائی بہت تیز تھی، دور دور تک صرف صحرا ہی صحرا تھا، ریگستان، ریت کے اونچے نیچے ٹیلے تھے۔ یہ سفر اب زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن کا تھا۔ دوپہر کا کچھ یعنی کھجور وغیرہ یہ کھاتے ہیں جو کہ انہوں نے نگلستان سے توڑے تھے۔ پانی وانی پی کے یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ کچھ گھوڑے بھی تھے یعنی 10 کے قریب جو انہوں نے ڈاکو سے چھینے تھے، وہ گھوڑے کو بھی کھلا چھوڑ دیتے۔ چارہ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے گھوڑے بھی لاغر ہو رہے تھے۔ شام ہوتے ہی یہ پھر سفر کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ رات ہوتے ہی سرفراز اور اس کا قافلہ سفر پر روانہ ہو چکا ہے۔ سفر زیادہ اب لمبا نہیں، دریائے دجلہ تک کا فاصلہ ہے جو کہ 10 سے 15 کلومیٹر تک کا ہے۔ رات انتہائی پرسکون تھی، آسمان میں ستارے چمک رہے تھے۔ یہ قافلہ آہستہ آہستہ دریائے دجلہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس میں 2 ضعیف مرد اور ایک عورت کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ سرفراز کو ان کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ سرفراز سوچتا ہے کیوں نہ وہ اپنے خلائی شٹل سے ان 2-3 لوگوں کو اپنے خلائی جہاز یعنی UFO میں لے کے جائے۔ وہاں پہ طبی امداد کی جدید سہولتیں میسر تھیں، کیونکہ کہانی میں ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ سرفراز کا خلائی شٹل صرف 4 لوگوں کو بیٹھانے کی گنجائش ہے، زیادہ لوگوں کو نہیں بیٹھایا جا سکتا۔ اسی وجہ سے سرفراز ان سارے لوگوں کے ساتھ سفر پیدل ہی کرنے پہ مجبور تھا۔ خلائی جہاز کی طرف بھی لے کے ان لوگوں کو نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنا خلائی جہاز کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ مگر یہ 2-3 لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال پیدا ہونے لگا تھا، تو سرفراز سوچنے پہ مجبور تھا کہ ان لوگوں کی زندگی بچانا بھی بہت اہم اور مقصود تھا۔
تو سرفراز سوچ رہا تھا اپنا یعنی خلائی شٹل کی مدد سے ان لوگوں کو خلائی جہاز تک پہنچانے کا، یعنی جو 3 لوگ بیمار پڑ چکے تھے۔ سرفراز ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خلائی جہاز سے اپنی خلائی شٹل منگوائے کہ نہیں، تاکہ وہ 3 لوگ جو کہ بیمار ہو چکے ہیں ان کو فٹافٹ خلائی جہاز میں پہنچائے اور ان کی طبی امداد مہیا کی جائے۔ اچانک ایک نوجوان لڑکا جو کہ سرفراز کے ساتھ ہی قافلے میں وہاں سے شامل تھا جہاں سے یہ لوگ چلے تھے، یعنی کہ وہ قیدی بھی تھا، تو اس کو جو سرفراز نے چھڑایا تھا، وہ آ کے بتاتا ہے کہ 2-3 لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ سرفراز یہ سن کے سرفراز کو جھٹکا لگتا ہے۔ فوراً دوڑتے ہوئے سرفراز اس طرف جاتا ہے جہاں 3 لوگ پڑے ہوئے تھے۔ سرفراز ان کو دیکھتا ہے، ان کی آنکھیں وغیرہ اور ان کے ہارٹ بیٹ چیک کرتا ہے، سب مردہ پائے گئے تھے، آنکھوں کے اندر کوئی روشنی کوئی رونق نہیں تھی۔ سرفراز سوچتا ہے کہ شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور کتنا امتحان باقی ہے یہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا، شاید اسی میں بہتری ہو۔ سرفراز اب خلائی شٹل کو بلانے کا ارادہ ملتوی کر دیتا ہے۔ یہ قافلہ اب رک چکا تھا اور باقاعدہ ان کی وہیں پہ تدفین کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی، کیونکہ اب وہیں پہ ان کو دفن کرنا تھا۔ سرفراز ان 3 لوگ جو کہ انتقال کر گئے تھے ان کے قریب بیٹھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک غم تھا، ایک غم کی لکیر تھی۔ حالانکہ سرفراز ان کو جانتا ہی نہیں تھا، مگر ان سے سرفراز کا ایک رشتہ تھا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک بھائی اور ایک بہن کا رشتہ تھا۔ سرفراز بولتا ہے کہ تم نے زنجیروں میں بھی اپنا حوصلہ نہیں ہارا، ایک آواز تک نہ نکالا اور سفر کرتے رہے خاموشی سے۔ جب رہائی کی منزل قریب آئی تو تمہاری سانسیں روٹ گئیں۔ سرفراز سب کو قریب بلاتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، مگر شاید اللہ کو کچھ اور منظور ہے، اور جو بھی اللہ کرتا ہے اس میں بہتری کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ ہمت مت ہارنا اور آگے بڑھتے جانا۔ امتحان اور بھی ہوں گے مگر اللہ ہر جگہ سے سرخرو کر کے کامیابی سے نکالے گا۔ اور آج عہد کرنا کہ یہ 3 لوگوں کی قربانی کبھی اپنے دل سے بھولنا نہیں۔ یہ بھی اس قربانی کا حصہ ہیں جو کہ اپنے قوم، اپنے ملک اور اسلام کے لیے اپنے سر تڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ پھر ان تینوں کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ فاتحہ اور دعا وغیرہ کے بعد سرفراز دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں مقام عطا فرمائے۔ پھر سرفراز ان کو بولتا ہے آگے بڑھو، وقت کم ہے، جلدی سے جلدی آگے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ پھر یہ قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، ایک وہ لوگ صحرا میں جو جہاں تک نظر جائے صرف ریگستان ہی ریگستان۔ صبح ہونے تک یعنی فجر کی پھو پھٹنے سے پہلے یہ دریائے دجلہ تک قافلہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر سرفراز کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ ایک آخری دفعہ اپنا خلائی شٹل یعنی ڈرون بھیج کر اس جگہ جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں کے کنفرم حالات معلوم کیے جائیں کہ کیا واقعی میں ابھی تک وہاں کے حالات سازگار ہیں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہلاکو خان کی فوج وہاں بھی پہنچ گئی ہو یا کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہو کہ وہاں جائیں اور کوئی مصیبت ہو کھڑی ہوئی۔ اس کے لیے سرفراز، جیسا آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سرفراز کے بعد پاس ہائی ٹیک کمیونیکیشن واچ والی گھڑی ہے، وہ اس کے ذریعے AI یعنی کہ اسمارٹ کمپیوٹر جو کہ اس کا خلائی جہاز کا اسمارٹ کمپیوٹر ہے، اس کو بتاتا ہے کہ ایک ڈرون فوراً وہاں پہ روانہ کیا جائے جہاں پہ یہ قافلہ جا رہا ہے، اور ڈرون وہاں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ اب اتنے دیر میں سرفراز اور اس کے قافلے والے وہیں دریائے دجلہ سے پانی وغیرہ جو کہ چاگن ان کی خالی ہو چکی تھی وہ بھر لیتے ہیں۔ سرفراز بھی اپنی 3 لیٹر والی جدید بوتل میں پانی بھر لیتا ہے اور یہ قافلہ کچھ دیر کے لیے وہاں رکتا سستاتا ہے، کھجور وغیرہ بھی تناول فرماتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر بعد سرفراز کی ہائی ٹیک واچ میں جو کہ ہولوگراف کے ذریعے ایک اسکرین بن جاتی ہے فضا میں، اور اس میں سرفراز وہاں کے حالات وغیرہ لائیو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کہ ڈرون تقریباً 10,000 کی فٹ کی بلندی سے نیچے ساری سچویشن لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سرفراز پہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے حالات اب سازگار نہیں ہیں۔ وہ باقاعدہ ہلاکو خان کی فوج پہنچ چکی ہے، اور وہ حکومت جو کہ کبھی خلافت عباسیہ کے ماتحت ہوا کرتی تھی، اس نے ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور باقاعدہ ان کے انڈر پہ جا چکی ہے۔ سرفراز کے لیے ایک طریقے سے جھٹکا تھا، کیونکہ یہ پورا قافلہ لے کے کافی منزلیں طے کرتے ہوئے اب جب کہ منزل قریب تھی اور 3 لوگ انتقال بھی کر گئے تھے، تو یہ ایک سچویشن اس کے سامنے آتی ہے جو پورے سفر کو ایک مشکل گھڑی کے اینڈ لمحے پہ لے آتی ہے۔ اب سرفراز کے پاس فیصلہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرے، اسے سوچنا تھا کہ جلد سے جلد کوئی فیصلہ کرے کہ قافلے کو کس رخ پر ڈالے، کیونکہ اب اس طرح قافلے کو لے کے جانا اس طرف سوائے خطرے کے اور کچھ نہیں تھا۔ اسی ٹائم سرفراز اپنی کمیونیکیشن کے ذریعے ڈرون کو وہاں پہ بھیجتا ہے، یعنی قریب کے کوئی علاقے ہیں جہاں پہ محفوظ جگہ ہو اور یہ قافلہ وہاں پہ پہنچ سکے۔ اب سرفراز کے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ قافلے کو جلد سے جلد کوئی محفوظ مقام پہ لے کے جائے
تاکہ اور لوگوں کی زندگی اسی طرح سفر کرتے ہوئے خطرے میں نہ پڑے جیسے 3 لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہانی کا یہاں اختتام ہے۔ کیا سرفراز ان لوگوں کو بچا پائے گا؟ کوئی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچا پائے گا؟ سرفراز اور بغداد سے کتنے لوگوں کو نکالے گا؟ ہلاکو خان کی فوج سے سرفراز کا بڑا ٹکراؤ کب ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ چوتھی قسط کا انتظار کیجیے، بہت جلد شائع ہوگی۔ مگر اس سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیں جو نئے آئے ہوئے ہیں صارفین، تاکہ نئی کہانیوں کا سلسلہ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔